بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو چائنا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آنا، ٹرائی کرنے گئے ہیں ٹرمپ اپنی دکھانے کے لیے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اور سب کو کہ بھئی میں بڑی محنت کرتا پھر رہا ہوں، شی کے پاس گیا ہوں، لیکن کوئی خاطر خواہ رزلٹ لے کے نکلتے نہیں نظر آتے۔ اور یہ بس پرانا ان کا ایک وزٹ تھا، وہ بھی پینڈنگ تھا، پھر پینڈنگ تھا، اور یہ آخری کوشش ہے ان کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایران پہ فائنل کسی اٹیک سے پہلے، کہ اگر چائنا ہی تیل لینا بند کر دے ایران کا تو ایران کی سپلائی لائن ہی ختم ہو جائے۔ ایران کے پاس جو تھوڑی بہت سکت ہے وہ ختم کرنے کے لیے چائنا کو کنونس کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح یہ رشیا کی تیل خریدنے پہ انڈیا اور چائنا اور باقی ممالک کو، یورپی یونین کے اور باقی ان کو پریشرائز کرتے رہے ہیں، ایگزیکٹلی اب بھی صورتحال جو ہے وہ وہی ہے، اسی سلسلے میں گئے ہیں کہ کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ چائنا ہی بائی کر رہا ہے ایرانی آئل جو ہے، اور اس بات کے لیے یہ ساری کوشش ہے۔ اب آ جائیں کہ جو ایران کی سمجھ نہیں آ رہی، ایران کی آپ لوگوں کو سمجھ آنی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک کلیئر سٹانس پہ، ایک اللہ کے حکم کے عین مطابق جو کسی بھی مسلمان پہ جو فرض ہو جاتا ہے جہاد، وہ ان پہ ہوا ہے، وہ اس جہاد کو لے کے چل رہے ہیں، اس لیے وہ عام لوگوں کی سمجھ سے یا دنیا داروں کی سمجھ سے باہر رہے گی۔ اور جہاں تک رہ گئی یورینیم کی بات، جس دن ایران نے ایٹمی حملہ یا ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیے، اس دن سے یہ غیبی مدد ختم ہو جائے گی، اس میں بے فکر رہیں۔ ایران کی خدائی مدد اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک وہ ایٹمی ہتھیار کو نہیں ہاتھ لگاتا۔ جس دن ایٹمی ہتھیار کو اس نے ہاتھ لگایا، اس دن غیبی مدد ختم۔ اب F-35 گرتے ہیں، F-16 گرتے ہیں، بڑے بڑے بیڑے امریکہ دور لے گیا، ابھی تک دعووں کے باوجود بھی نہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلا، نہ کوئی وہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنی ابھی تک کوئی بات منوا سکا۔ امریکہ کی سبکی علیحدہ ہے، جو اس کے GCC کنٹریز تھے، الائز تھے، ان کی جو حالت زار ہے وہ بھی ابتر ہے۔ اس سارے سین میں جو ان کو اب تک ملا ہے، جو اسٹرینتھ ملی ہے، وہ راہ علی ہے، امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے، پلس اس میں کلیئرٹی ہے، ریلیجیس کلیئرٹی ہے، کیونکہ اسلام بالکل الاؤ ہی نہیں کرتا کسی بھی ایسے مہلک ہتھیار کو جس میں انسان ٹارگیٹ نہیں، ان ٹارگیٹڈ بھی مارا جائے، جانور مارا جائے، یا زمین کی پورا امن ہی ختم ہو جائے۔ اب آ جائیں جو آپ کا اگلا وہ تھا انڈیا کی طرف۔ انڈیا میں جو صورتحال ہے وہ سر دسمبر تک بہت ہی برا حشر ہونا ہے، جتنے دن نکالنے تھے نکال لیے ہیں۔ انریسٹ اب بنگال میں دیکھیں، ابھی کور نہیں کر رہا نا میڈیا، اب ہمارے تو بلوچستان ایسے لگتا ہے جیسے انڈیا کا ہی صوبہ بن گیا ہو، ان کا میڈیا تو اس کو ایسے کور کر رہا ہے، جبکہ پاکستانی میڈیا کو بھی چاہیے بھی ان کے اس ٹائم بنگال کا انریسٹ دکھائیں، ان کے باقی جو باقی سائٹس پہ معاملات ہیں وہ کھل کے دکھائیں، اب ان کی بھی جو حالت ہو رہی ہے۔ بلکہ کل ایک فائرنگ کا انسیڈنٹ بھی ہوا ہے سری نگر اور اپنی جو انڈین کشمیر جو سائڈ اور پاکستانی اس پہ، اور اسی طریقے سے جو صورتحال ہے انڈیا کی اب وزن اچانک بڑھے گا، اکنامک کرائسس بھی اس کی ایک ریزن بن جائے گی، کیونکہ انسان اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک وہ کمفرٹ زون میں ہوتا ہے، کمفرٹ زون تک انسان ہے۔ ابھی جب تک آپ لوگوں کو تنخواہوں کی آخری امید ہوتی ہے نا، آپ لوگ اس وقت تک ہی کام کرتے ہیں، جس دن پتہ چل جائے نا کہ ہون نہیں لبنی، اس کے بعد آپ سڑکوں پہ ہیں یا احتجاج میں ہوتے ہیں۔ تو یہی ہونے والا ہے انڈیا میں بھی، کہ جیسے ہی یہ جو بحران بڑھے گا، آئل انرجی کرائسس بڑھے گا، تو جو خالستان والوں کو بھی جاگ آ جائے گی، موقع مل جائے گا، باقی سب کو بھی، کیونکہ بھرے پیٹ انقلاب نہیں آیا کرتے، انقلاب کے لیے بھوک بڑی ضروری ہے، اور بھوکے ہونے کے لیے ایک دفعہ فی الحال بہت ضروری ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز اور یہ ساری کہانی ہے، یہ جنگ اپنے پیک کو ٹچ مارے اور انڈیا اپنے ہی وزن میں جائے۔ لیکن ساتھ ہی جو ایکچوئل ڈیٹس آپ کو پتہ ہے، اب اس دن جو حملہ ہوا ہے، ہم نے تو آپ کو یاد ہے 13 بتائی، بم دھماکہ ہوا، اور انڈیا کی طرف سے ہی ہو رہا ہے۔ انڈیا جب افغانستان کو اپنے فوجی بنا کے یوز کر رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو بہرحال ہم نے تو بیرونی اٹیک کو ہی دیکھنا ہوتا ہے نا، کہ پریڈکٹ کرنا، اور اب بھی ڈیٹس ویسی ہی چل رہی ہیں۔ انڈیا پاکستان ہی سمجھیں، افغانستان کے حملے کو بھی انڈیا کا حملہ ہی کنسیڈر کریں، اور چانسز یہ ہیں کہ پاکستان انڈیا پہ جوابی حملہ کر سکتا ہے کسی بھی افغانستان کے ممکنہ حملے کے نتیجے میں۔ وہ وقت آ سکتا ہے اس مئی میں جب پاکستان انڈیا پہ دوبارہ اٹیک کر دے، اس بات سے کہ یہ جو افغانستان والی پراکسی والی گیم ہے یہ بند کرو، اس کو بند کرنے پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کے اپنے جو پارٹیشن یا ٹکڑوں کی بات ہے وہ بھی تیز ہو جائے گی، اس کا وزن اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ انڈیا تو بالکل نہیں سہ سکتا نا،
اور ہماری جو اگر کہتے ہیں پاکستان کی وہ قدر تو لوگوں کو نہیں ہے، لیکن یہاں بہت زیادہ سطح غربت سے لوگ نیچے نہیں جیتے انڈیا کے مقابلے میں. اور دوسرا پاکستان میں پھر بھی اتنی آبادی، جتنی کی آبادی اتنے لنگر اور اتنے وہ جیسے کہتے ہیں نا بنے ہوئے ہیں آستانے اور مزار، اور باقی بھی لوگ بھی. اچھا، سب سے زیادہ ڈونر نیشن ہے دنیا کی پاکستانی، جو ہے سب سے زیادہ ڈونیٹ کرتی ہے. غریب سے غریب خاتون، غریب سے غریب آدمی یہاں کا بہت زیادہ ڈونیٹ کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں کا مزدور نہیں کرتا، یہاں کا مزدور بھی ڈونیٹ کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سے ہمیں امتیاز حاصل ہے. اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس قوم کے پاس بھرپور ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جتنی کی ان کی وہ ہے نا کسریں، وہ نکل جاتی ہیں صرف ادھر آ کے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس میں پاکستان کے لیے حالات کافی سخت ہیں. بہت دودھ کی نہریں تو آپ کو یاد ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا، نہیں بہنے والی. اور ہمارے لیے بھی انرجی کرائسس آ رہا ہے، 600 سے اوپر پیٹرول جائے گا. فوڈ کرائسس اور یہ ساری چیزیں دستک دے رہی ہیں، لیکن مئی تک ہے. جون سے آپ لوگ بڑے ٹک جائیں گے سکون میں، وہی لاک ڈاؤن اور اس طرح کی چیزیں ہائی ٹائم میں چلے جائیں گے. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کو کنٹینیو رکھا جائے گا ساری مارکیٹ کو دوبارہ کنٹرول کرنے کے لیے اکتوبر نومبر تک، اکتوبر تک. اکتوبر کے بعد پھر یہ ہاتھ سے کھل جائے گا معاملہ. تو اس لیے اسامہ صاحب، مودی جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں، عوام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے سونا نہیں خریدنا، سونا نہ خریدیں. آخر کیا انہونی آن پڑی کہ ایک دم جو ہے نا سونا نہیں خریدنا؟ کیا ہونے والا ہے؟ یہ اتنی مودی کو کیوں آنا پڑا؟ مودی کو اس لیے آنا پڑا کہ 15 مئی سے بلش ہو رہی ہے مارکیٹ. آپ کو یاد، ہم نے کہا تھا گولڈ کی جو نقطہ عروج ہے دوبارہ ٹچ کرے گا 15 مئی سے آنورڈ. اور جن کو شوہر تانے مار رہے ہیں بھی گولڈ لے لیا کیوں لے لیا، وہ سرخرو ہو جائیں گی. اور جون اس کی جوپیٹر بھی ایگزالٹیڈ ہونے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 15 مئی تھا یہ ہائٹڈ ٹائم شروع ہو گیا گولڈ کے حساب سے بھی اور آپ کے فوڈ کے حساب سے بھی. اور مودی کو اس لیے پتا چل رہا ہے کہ دنیا کی جو انریسٹ اور انسٹیبلٹی ہے وہ سب کو پتا چل رہی ہے کہ گولڈ بائی کریں گے تو انڈین کرنسی ڈاؤن ہوگی. تو اس لیے مودی جو ہے آنے والے جو یہ دن ہے اور سچویشن ہے اس کے صدباب کے طور پہ یہ اٹیمپٹ کر رہا ہے. اور خیر پاکستان میں بھی یہ جو صورتحال ہے بڑھے گی. اور آپ یہ دیکھیں، ہم نے جب 2 جون اس وقت کہتے تھے، اس وقت تو یہ ہنٹا وائرس ہمیں نہیں پتا تھا، ہم کہتے تھے کوئی وائرس ہو سکتا ہے، کوئی جنگ ہو سکتی ہے. لیکن ابھی بھی میرا ماننا ہے کہ دونوں چیزیں تینوں ہی ہو سکتی ہیں، وائرس بھی، جنگی اٹیک بھی، کوئی تابکاری بھی، اور آپ کے راستوں کے بند ہو کے پھر آپ لوگ سکون میں لگے پڑے ہوں. پھر یہ ہو کہ آپ لوگ سکون میں اور پرلی ساری سائڈ انریسٹ میں چلی جائے. امریکہ، کوریا، آپ کا جو یہ یورپ ہے، یہ سارا، اور ہم ایران پاکستان مئی میں لڑ مار کے جو بھی ہونا ہوانا ہے ٹھنڈے ہو جائیں. اس طرح کی بھی صورتحال ہو سکتی ہے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ فوراً تو نہیں جون میں ہوگی کہ 2 جون سے ہی جیسے جوپیٹر ایگزالٹیڈ ہو. ہاں لیکن یہ ہے کہ مارس کا جب تک اسپیکٹ ادھر ہے کینسیرین ایریا پہ، اس وقت تک تو ٹربل ہے اور کافی زیادہ ہے. اس ٹائم سمجھ لیں کہ نئے ممالک آنے کے جنگ میں چانسز بہت زیادہ ہیں ہر روز، ہر گزرتے دن کے ساتھ. اور باقی یہ ہے کہ ٹرمپ کا دورہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا. اسامہ صاحب، ایک تو پاکستان نے اپنی عزت کما لی ہے، نیتن یاہو نے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا، تو پاکستان کے تو پیسے ہو گئے ہیں پورے. اور دوسرا، آپ کو پتا کہ متحدہ عرب امارات کو اسرائیل نے اپنا آئرن ڈوم جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ دیا ہوا تھا اس جنگ میں. اور اگلی بات یہ کہ ایرانی رکن پارلیمان ہے کامران غضنفری، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل اور امریکہ پر دوبارہ حملے کے لیے پراپر تیاری کر چکے ہیں اور یہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا آپ کو پتا ہے وہ سمندر کی تہوں میں جو مائنس پڑی ہوئی ہیں ان کو صفائی کا بھی کام چل رہا ہے. تو لگ رہا ہے کہ سمندر والی جنگ جو ہے نا وہ تو چل رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ جو بات چیت جو دونوں طرف سے وربل جنگی ماحول بنا ہوا ہے، یہ ایکچولی بھی جنگ ٹریگر کر سکتی ہے. جی میں نے کہا جنگ چل رہی ہے، جنگ صرف سانس لے رہی ہے. وہ جیسے پہلوان لڑتے لڑتے تھک بیٹھ جاتے ہیں، یہ وہ صورتحال ہے. یہ اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ اسرائیل اور امریکہ بیک پیج پہ چلے جائیں اور فرنٹ پیج پہ، فرنٹ لائن پہ یو اے ای اور ایران کی خبریں ہوں کہ یو اے ای اور ایران کی جنگ، یو اے ای نے ایران کو مار دیا. مطلب امریکہ ورلڈ ہی ختم کر دیا جائے تاکہ دنیا کے اکنامک سسٹم پہ مسئلہ نہ آئے.
کیونکہ امریکہ کا نام آتا ہے جنگ کے ساتھ تو پورا سسٹم ہلتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے بلی کا بکرا مانگ رہے ہیں, جو کہ ان قریب یو اے ای ہی مجھے لگتا ہے موسٹ پروبیبلی بنے گا, جو ایران اور ان کی دو بدو جنگ پراپرلی شروع ہو جائے گی, اور وہ زمینی بھی اسٹرگل شروع ہو سکتی ہے, جسٹ پانی کی اب نہیں رہے گی. اور اچھا خاصا اب ان دنوں پہ بلکہ آپ کو قدرتی آفات بھی جنم لیں گی. اب یہ جو ٹائم ہوگا, مطلب ادھر سے کوئی ایسا میزائل لگے جس سے پھر زمین کے کوئی پلیٹیں ہل جائیں, ادھر سے کوئی ایسا ایونٹ ہو جس سے کوئی قدرتی بادل بن جائیں, مطلب تباہ کن جیسے وہ نہیں ہوتی بارشیں ہونے لگ گئی جی اس اثرات سے, اس طرح کی مجھے لگتا ہے کالی بارشیں, کالا کچھ قدرتی آفات اب ان دنوں بہت زیادہ ہوں گی اس معاملے کو لے کے, جب آپ کریں گے مطلب جنگی صورتحال کے ساتھ اب یہ بھی چلے گا, زلزلے اور اس طرح کی خبریں.